بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ دہلی کے نظام الدین تبلیغی جماعت مرکز معاملہ میں بمبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے آج ایک انتہائی اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تبلیغی جماعت معاملہ میں ملک اور بیرون ملک جماعتیوں کے خلاف درج FIR کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملہ میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کو ہی انفیکشن کا ذمہ دار بتانے کا پروپیگنڈا چلایا گیا جو مناسب نہیں ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے ساتھ ہی میڈیا کو اس عمل کے لیے پھٹکار بھی لگائی۔ بمبئی ہائی کورٹ کے اورنگ آباد ڈویژن بینچ کے تبلیغی جماعت کے بارے میں کیے گئے فیصلے کا جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے خیر مقدم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس فیصلے سے جمعیت علماء ہند کے تبلیغی جماعت کے بارے میں اپنائے گئے انتظامیہ کے رویے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے میڈیا کے خلاف اختیار کیے گئے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ مولانا مدنی نے مزید فرمایا کہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں اپنائے جانے والے انتظامیہ کے مبینہ متعصبانہ رویہ اور میڈیا کے زہریلا پروپیگنڈا کی وجہ سے جمعیت علماء ہند نے میڈیا کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر رکھی ہے، جس پر اگلی سماعت 26 اگست کو متوقع ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ میڈیا کو ملک کی یکجہتی، سماجی آہنگی، بھائی چارہ، مذہبی رواداری اور ہندو مسلم کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرنے کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ منافرت پھیلانے کا۔ حالانکہ ملک کے میڈیا کا ایک بڑا طبقہ ہر واقعہ کو مذہبی رنگ دینے، ہندو مسلم کے اتحاد کو تار تار کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی دانستہ کوشش کرتا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کے بعد ایک اور قدیم گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ میل آن لائن کے مطابق یہ قدیم آرتھوڈوکس چرچ استنبول میں واقع ہے۔ آیا صوفیہ کی طرح اسے بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1453 عیسوی میں چرچ سے مسجد میں تبدیل کیا گیا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ترکی ایک سیکولر ریاست بن کر ابھرا تو اس مسجد کو آیا صوفیہ کی طرح میوزیم میں بدل دیا گیا۔ اب اس میوزیم کو ایک بار پھر مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس 1000 سال قدیم چرچ کی تاریخ بھی آیا صوفیہ سے ملتی جلتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ملاکنڈ کے تحصیل درگئی کے رہائشی 76 سالہ سید محمد خان نے 1962 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور 1963 میں سرکاری اسکول میں بطور استاد بھرتی ہو گیا، جہاں سے 2004 میں ریٹائر ہوا، لیکن تعلیم کے شوق کی وجہ سے 2020 میں FA کا امتحان پاس کیا ہے اور اب BA کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے ملاکنڈ یونیورسٹی میں BA میں داخلہ لینے کی درخواست دی ہے۔